مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. حياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. دعينا الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم، أن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب سهل ويسر ولا تعسر علينا یا میسر کل عسیر. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعون جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 28 آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے پاس جو زیر مطالعہ احادیث ہیں وہ ہیں 4396 سے 4406۔ انشاءاللہ حسب معمول ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت کریں گے، اور حدیث کی ضرورت پڑنے پر اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں آج کے اس درس کے حوالے سے، دیکھتے ہیں اصل نصوص کی جانب کون سی احادیث ہیں جو ہمارے زیر مطالعہ۔ ہماری پہلی حدیث، جیسا کہ آپ کو علم ہے، گزشتہ اسباق کے حوالے سے یہ کتاب اللباس، اور کی بات کتاب اللباس کے ضمن میں یہ جو باب آیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اور اس کی صفات، کیسی انگوٹھی تھی، اور امت کے لیے ایسی اور کس انداز کی انگوٹھی پہننا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہمارے پاس یہ حدیث آ رہی ہیں۔ پہلی حدیث ہے 4396 ون بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لرجل علیہ خاتم من شبہ، اس آدمی کو جس پر ایک یا شاباتن یعنی ایک پیتل کی، جس کے ہاتھ کی انگلی پر ایک پیتل کی انگوٹھی تھی، رنگ تھا۔ قال لرجل، آپ نے فرمایا اس آدمی کو، علیہ خاتم من شبہ، جس کے ہاتھ کی انگلی پر ایک پیتل کی انگوٹھی تھی۔ کیا فرمایا؟ مالی آجد من کا ریح الاصنام، کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں پا رہا ہوں تجھ سے بتوں کی بو کو، میں تجھ سے بتوں کی بو پاتا ہوں، بت پوجنے کی بو۔ فطرحہ، پھر اس شخص نے جب یہ سنا تو اس نے اس کو انگوٹھی کو پھینک دیا۔ ثم جاء وعلیہ خاتم من حدید، ایک اور شخص آیا جس کے ہاتھ کی انگلی پر ایک انگوٹھی تھی، من حدید، لوہے کی، من حدید۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، مالی ارا علیک حلیۃ اہل النار، مجھے کیا ہو گیا کہ میں دیکھتا ہوں تجھ پر اہل جہنم کا زیور، میں تجھ پر اہل جہنم کا سا زیور دیکھ رہا ہوں یا دیکھتا ہوں۔ فطرحہ، تو اس شخص نے بھی اس انگوٹھی کو نیچے پھینک دیا یہ سن کر۔ فقال یا رسول اللہ، اس کے بعد فقال یا رسول اللہ، تو اس پر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ شیئن اتخذہ، کہ کس دھات کی بنی ہوئی میں انگوٹھی کو بنا کر پہنوں؟ قال، آپ نے فرمایا، من ورقن، ایک چاندی کی انگوٹھی، چاندی کی دھات سے لے کر آپ انگوٹھی بنا لیں، ولا تتمہ مثقالا، اور اس کا جو وزن ہو وہ ایک مثقال ہو، ولا تتمہ مثقالا۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے اسے روایت کیا، ابو داود والنسائی، و امام ابو داود۔ تو ہم یہ حدیث مطالعہ کر رہے تھے 4396 سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے۔ اس حدیث کے ان الفاظ میں ہم پہنچے کہ اس لوہے کی انگوٹھی پہننے والے نے بھی اس کو فطرحہ، اس کو پھینک دیا۔ فقال یا رسول اللہ، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں نے یہ شیئن اتخذہ، کہ پھر کون سی دھات سے بنی ہوئی میں انگوٹھی پہنوں؟ قال، آپ نے فرمایا، من وارقن، چاندی سے بنی ہوئی، ولا تتمہ مثقالا، اور وہ بھی جو کہ ایک مثقال سے کم ہو، یعنی اس کا وزن
ایک مسکال سے بھی کم ہو، یعنی پورا نہ ہو، مسکال کے برابر نہ ہو۔ رواہ ترمذی و ابو داود و نسائی، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ وقال محی السنۃ رحمہ اللہ، اور محی السنہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وقد صح عن سہل بن سعد، کہ یہ حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح حدیث ہے فی الصداع کے حق مہر کے بارے میں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے یہ فرمایا، التمس، تلاش کرو، ولو خاتم من حدید، اگرچہ یا خواہ لوہے کی کوئی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال یہ حدیث چونکہ اپنی صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس لوہے کی انگوٹھی پہننے والے کو آپ نے فرمایا کہ میں تجھ پر اہل جہنم کا سا جو ہے وہ دیکھتا ہوں پہنے ہوئے زیور، تو پھر اس نے اس خوف سے اس کو پھینک دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بظاہر ان الفاظ سے کہ ایک مرد کے لیے انگوٹھی جو ہے لوہے کی وہ بھی پہننا حرام ہے، جائز نہیں۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ آگے میں اس کی جو اصل جو اہل تحقیق نے ذکر کیا اس کا حکم وہ یہ ہے کہ بعد نے اس حدیث کو یا اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، جبکہ بعد اہل تحقیق نے اسے اسندرجے تک اسے ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ بہرحال شاباتن ایسے مراد یہاں پیتل ہے، پیتل کی دات، اور یہ آپ کا جو فرمانا تھا اس وقت اس کی لوہے کی انگوٹھی کو دیکھ کر کہ یہ کفار کا یعنی اہل جہنم کا سا میں دیکھتا ہوں تجھ پر زیور، تو چونکہ کفار کو دوزخ میں لوہے کی بیڑیاں اور زنجیریں اور طوق پہنائے جائیں گے، تو اس لیے یہ ذکر ہوا۔ مگر پھر میں یہ کہوں گا کہ حدیث بہرحال معیار صحت کو نہیں پہنچتی، قابل حجت نہیں ہے، اور امام یہ سنہ نے بھی اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو بہرحال معلوم یہی ہوتا ہے کہ لوہے وغیرہ کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی اس میں یہ مرد کے لیے کوئی وعید یا کوئی ایسی سزا ہے۔ واللہ عالم۔ باقی جو سونے کی زیور پہننا یا کوئی انگوٹھی وغیرہ وہ حرام ہے، اس کے بارے میں الگ واضح دلیلیں ہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 4397 عن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ 10 خلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 عادات و اطوار جو ہیں وہ ناپسند کرتے تھے۔ آپ کو 10 قسم کی جو عادات ہیں وہ ناپسند تھیں۔ ایک تو السفرہ تھا، یعنی الخلوق کا۔ السفرہ یعنی پہلے ذکر ہو چکا ہے، زرد رنگ، زرد رنگ کی خوشبو ہوتی تھی جیسے زعفران سے بھی بنائی جاتی تھی، یعنی الخلوق مراد خوشبو ہے، الخلوق زرد رنگ کی خوشبو لگانا مرد کے لیے۔ وتغیر الشیب، اور اسی طرح بڑھاپے یا بڑی عمر کو بدلنا، بڑھاپے کو بدلنا، تغیر الشیب۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مثلا بال انسان کے تو وہ آدمی جو ہے وہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہیں تو انسان جو ہے وہ کالا خضاب وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرے، تو یہ اس انداز سے کہ میں جوان لگوں، تو یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ وجر الازار، اور قدر تکبر کے اپنا تہ بند اس کی جو نیچے لٹکی ہوئی کونے ہیں ان کو گھسیٹنا زمین پر، کہ وہ ساتھ ساتھ گھسٹتا چلا ہے انسان کے چلنے کے ساتھ ساتھ۔ اس کا بھی ذکر پہلے حدیث میں ہوا ہے کہ قدر تکبر کے کوئی اعلیٰ کے الفاظ ہیں۔ وَتَخَطُّمَ بِالذَّهَبِ، لیکن ویسے بغیر تکبر کے اس کا گرنا جو ہے وہ بھی ایک اچھی عادت نہیں ہے، وہ ناپسندیدہ ضرور ہے۔ اللہ یہ کہ
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ساتھ کر دی تھی اور ان کا ذکر ہوا ہے، سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے اجازت دے دی تھی کہ انت لستا منہم، یعنی اے ابو بکر تو ان لوگوں میں سے نہیں کہ جو ادرو تکبر کے اگر ان کی چادر نیچے گھسٹ بھی جائے تو تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوئے۔ وَاتَّخَذْتُمَ بِالذَّهَبِ، اور اسی طرح سونے کی انگوٹھی، اس کو بھی آپ انتہائی ناپسند کرتے بلکہ یہ حرام ہے۔ وَتَبَرُّجَ بِالزِّینَةِ لِغَیْرِ مَحَلِّهَا، اور اسی طرح زیب و زینت اور بناؤ سنگار بغیر ضرورت کے اور بغیر کسی جگہ مناسب جگہ کے، یعنی جگہ بھی نہیں اور مقام بھی نہیں اور مناسب وقت بھی نہیں، تو آدمی جو ہے وہ عورت وہ زیب و زینت کرے اور پھر ظاہر کرے، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّینَةِ لِغَیْرِ مَحَلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْکِعَابِ، اور اسی طرح کھیلنا شطرنج بالکعاب یعنی نرد شیر، شطرنج کھیلنا، وَالضَّرْبَ بالکعاب وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوَّذَاتِ، اور اسی طرح ٹونے کرنا، مطلب ٹونے کرنا اور جادو کے سے منتر، ورقا غیر شرعی، ورقا الا بالمعوضات، سوائے معوضات کے، یعنی معوضات جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کے ساتھ جو تعوذ پکڑنا اللہ کی پناہ، یہ بالکل مشروع بلکہ یہ مطلوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ جنتر منتر اور اس قسم کے کلمات جو کہ شرعی نہیں بلکہ غیر شرعی اور شیطانی قسم کے، وہ بھی حرام ہیں۔ وعقدت تمائم، اور اسی طرح تعویذات سے مراد یہاں ہیں وہ گنڈے اور منکے وغیرہ باندھنا، بڑے بڑے مختلف دھاتوں کے اور لکڑیوں کے بنا کر گلے میں ڈالنا یا ہاتھوں پہ باندھنا۔ وعقدت تمائم، وہ ہیں یا تمائم، تمیمت ان کی جمع، شرکیہ تعویذات یا گنڈے یا منکے۔ وعزل الماء لغیر محلہ، اور مرد کی جو منی ہے منویہ مادہ، اس کو گرانا اس کی غیر جگہ پر، یعنی اصل جگہ تو عورت کی شرمگاہ ہے یا رحم ہے، تو انسان اس کو اس سے کئی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ مراد ہیں، مثلا مشتزنی کرنا مرد کا، یا یہ ہے کہ اس منی کو ضائع کرنا کسی اور جگہ پر، یہ ایسے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر محرم یعنی حرام کام کر کے اس کو غلط جگہ پہ رکھنا گرانا، یہ بھی اس میں شامل ہے ساری چیزیں۔ وفساد الصبی، اور اسی طرح بچے کی پرورش جو ہے یعنی اس کو خراب کرنا، فساد الصبی بچے کی گروتھ، اس کو خراب کرنا، اس میں رکاوٹ ڈالنا، مثلا کیا، مثلا یہ کہ دودھ کو خراب کرنا۔ دودھ کو خراب کیسے کیا جاتا ہے؟ یعنی مدت رضاعت میں میاں بیوی کا ملاپ یا ان کی آپس میں جو صحبت ہے وہ، جبکہ وہ ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہو، لیکن یہ جو آخری چیز ہے اس طرح کی غیر محرم ہی یا محرم ہی، یہ غیر محرم ہے، یعنی کہ اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا بلکہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے بچے کو، بہتر یہ ہے کہ آدمی اس سے اجتناب برتے، لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو وہ حرام نہیں۔ رواہ ابو داود والنسائی، اسے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کی ہے۔ تو یہ 10 خصلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسے ناپسند فرماتے تھے۔ اس حدیث کی بھی سند ضعیف ہے، پہلی حدیث ہے اپنی سابقہ حدیث کی طرح، اس لیے کہ اس میں راوی ہیں عبد الرحمن بن حرملہ، یہ ہے تو صدوق جسے جمہور اہل علم نے ثقہ بھی کہا ہے، یہ راوی ہے، مگر ایک بات ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کریں، جب یہ کہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، تو یہ ان کا یہ سماع مشکوک ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے اس حدیث پر جو ہے وہ نقد کی گئی ہے، تو لہٰذا یہ خبر اس اعتبار سے معلول بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لیکن اس میں جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہیں
یعنی میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ وہ دیگر جو شرعی نصوص ہیں ان میں سے بعض کے لیے تو صحیح نصوص موجود ہیں، اور کسی کو بھی اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے، نہ اختلاف ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کو چھوڑنا یہ ضروری ہے اور درست ہے اور بہتر ہے، اس حدیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے۔ حدیث میں الفاظ الخلوق، یہ خوشبو ہے زرد رنگ کی یا زعفران وغیرہ سے حاصل کی گئی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ الکیاب شطرنج ہے، کھیلنا، اور شطرنج کا کھیل نرد شیر بھی سے کہتے ہیں۔ التمائم سے مراد وہ ہڈیاں اور منکے وغیرہ ہیں جو لوگ نظر بد دور کرنے کے لیے بال بچوں کے گلوں میں ڈالتے ہیں۔ ایسے تعویذ آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے منکے اور لکڑی کے بنے ہوئے گٹکے، وہ بھی ڈالے جاتے ہیں کہ جس کو نظر بد نہ لگے، اور ہاتھوں پہ بھی باندھے جاتے ہیں۔ عزل جو ہے، یہ جس کا ذکر میں نے کیا اس حدیث میں، وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ، یعنی بے اتفاق العلماء، اور اہل علم کے اتفاق کے ساتھ اپنی عورت سے اجازت لے کر جائز ہے۔ میاں بیوی کا اگر آپس میں اس بارے میں سمجھوتا ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، تو بالکل عزل جائز ہے۔ ہاں اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر مرد کی جرت نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں کہ اکیلے مرد اپنی مرضی کر کے تو عزل کرتا پھرے۔ عورت جو ساتھ آزاد عورت ہے لونڈی کے علاوہ، اس کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 4398، عبداللہ بن الزبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ انا مولات اللہم، کہ ان کی ایک آزاد کردہ لونڈی، بے شک مولاتن لہم، ان کی ایک لونڈی آزاد کردہ، ذہابت، وہ لے گئی، بے ابنت الزبیر، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ الی عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف۔ کون لے گئی؟ عبداللہ بن زبیر کی آزاد کردہ لونڈی، نام ذکر نہیں ہے، صرف مولات اللہم، تو یہ نام مجہول ہے، اس کا لہذا ایک ضعف کی یہ علامت ہے اس میں، اس حدیث میں۔ ذہابت ببنت زبیر، وہ زبیر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو لے کے گئی، الی عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب، وفی رجلہا اجراسن، کہ اس کے پاؤں میں کیا تھی؟ گھنگرو تھے۔ اجراس جرس کی جمع گھنگرو، بجنے والے، آواز دینے والے۔ فقطعها عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا اس کو تو ان کو توڑ دیا، پھینک دیا، قطع، کاٹ دیا ان کو، یعنی پاؤں سے اس کی رسی کو کاٹ ڈالا۔ وقال، اور فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، ان مع کل جرس شیطان، کہ بے شک ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ رواه ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند بھی عزیز طلبہ ضعیف ہے، یہ ساری حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف آ رہی ہیں، اس لیے کہ عامر بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سیرے سے پایا ہی نہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، ابن زبیر سے مراد یہاں، میں نے عبداللہ بن زبیر کہا ہے، نہیں، یہاں مراد راوی ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے، عامر بن عبداللہ بن زبیر، عامر بن عبداللہ بن الزبیر، یعنی عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں، زبیر کے بیٹے نہیں، عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں، یعنی زبیر کے پوتے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا۔ اسی طرح مولات اللہم بھی، یعنی آزاد کردہ لونڈی، جیسے بھی میں نے پہلے بھی کہا شروع میں کہ یہ نام کے بغیر ہیں، تو یہاں یہ مجہولہ راویہ ہے، لہذا یہ بھی ایک علت ہوئی۔ جرسن، گھنگرو وغیرہ انڈر لائن کر لیجئے، اور آگے چلیے نیکسٹ حدیث کی جانب۔ وان بنانتا مولات عبد الرحمن بن حیان الانصاری، ان بنانا، بنانا بھی لونڈی ہیں، مولات،
بنانا نام ہے مولات یعنی لونڈی کا، آزاد کردہ لونڈی، عبد الرحمن بن حیان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی بنانا سے یہ روایت ہے کہ وہ بنانا لونڈی جو تھیں کانت عند عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھیں، اس دخلت علیہ بجاریتن کے ناگہاں اس اسنا میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بچی کو لایا گیا، اس دخلت علیہ بجاریتن وعلیہ جلاجل یصوتنا، اور اس بچی پر یعنی اس بچی کے پاؤں وغیرہ میں جلاجل گھنگرو تھے، یعنی ایسی پازیبیں تھیں جس میں گھنٹیاں تھیں لگی ہوئی، جلاجل یصوتنا جو کہ بجتی تھیں، ٹھیک ہے جی، یا گھنگرو تھے جو بجتے تھے، یا گھنٹیاں تھیں چھوٹی چھوٹی جو بجتی تھیں۔ فقال، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں لا تدخلنہا علیہ، کہ اسے ہرگز ہرگز میرے پاس نہ لانا، الا سوائے مگر ان تقطعن جلاجلہا، ہاں جی عزیز طلبہ ہم پڑھ رہے تھے وعلیہ جلاجل یصوتنا، اور اس لڑکی یا بچی کے پاؤں وغیرہ میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے جو کہ بجتے تھے، یصوتنا۔ وقالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تدخلن علیہ، اسے ہرگز ہرگز میرے پاس نہ لانا، الا مگر ان تقطعن جلاجلہا، سوائے یا الا یہ کہ تم اس کو ہر صورت میں یا اس کے گھنگروؤں کو ہر صورت میں کاٹ ڈالو، توڑ ڈالو، پھینک دو۔ اس لیے کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا، کہ نہیں داخل ہوتے فرشتے کسی بھی گھر میں فی جرس، جس میں گھنٹی وغیرہ ہو، بجنے والی کوئی چیز۔ رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی سند کس اعتبار سے ضعیف ہے؟ ایک تو یہ کہ اس حدیث کی سند میں بنانا مجہولہ ہے، یعنی اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے، جبکہ ابن جریج جو ہیں دوسرے راوی ہیں اس کی سند میں، وہ مدلس اور عنان ہیں۔ اور حدیث میں لفظ جلاجل یہ انڈر لائن کیجئے، معنی گھنگرو جو کہ آواز دینے والے ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے نا حدیث اگرچہ یہ احادیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے اور اس سے پہلی بھی، لیکن عورت کو گھنٹی، جانجر، گھنگرو اور آوازیں نکالنے والے پازیب وغیرہ پہننے سے اس لیے منع فرمایا گیا کہ اس کی آواز سے متوجہ ہو کر نامحرم مردوں کی نظر عورتوں پر پڑتی ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ من حیث المفہوم یہ حدیث جو ہے بالکل ٹھیک اور درست ہے کہ اس انداز کی گھنٹیاں جو ہیں عورت کے پاؤں میں بجنے والی، وہ پرانے دور میں جو ناچنے والی ہوتی تھی نا عورتیں، جنہیں ہم کنجریاں کہتے تھے، ان کے پاؤں میں اس قسم کے گھنگرو اور پازیبیں ہوتی تھیں جو بجتی تھیں اور وہ ناچتی تھیں اس کے ساتھ۔ تو کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ شیطانی عمل ہے، اور اللہ سب کو اسے محفوظ رکھے۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 4400، وعن عبد الرحمن بن طرفہ، عبد الرحمن بن طرفہ سے یہ روایت مروی ہے کہ انہ جدہ عرفجہ بن اسعد، انہ جدہ عرفجہ بن اسعد، کہ ان کے دادا، کن کے؟ عبد الرحمن بن طرفہ کے، یعنی طرفہ کے جو والد تھے، عبد الرحمن کے دادا، انہ جدہ ان کا نام تھا عرفجہ بن اسعد، قطع عنفہ یوم الکلاب، کہ ان کی ناک کاٹ دی گئی یوم الکلاب، کلاب کے دن، کلاب کے دن ان کی ناک کاٹ دی گئی۔ کلاب لڑائی کا دن تھا کوئی، تو اس میں دشمن کے ہاتھوں لڑائی کے دوران ان کی ناک کٹ گئی۔ فاتخذ عنفا من ورق، تو انہوں نے ایک چاندی کی ناک جو ہے بنوا کر لگا لی، سجا لی۔ فانتن علیہ، تو وہ چاندی جب پرانی ہوئی تو اس میں سے بدبو آنے لگی، فانتن علیہ، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان یتخذ عنفا من ذہب، کہ وہ بنا لیں ایک ناک سونے کی، سونے کی ناک جو ہے وہ بنا لیں،
وہ سونے کی دھات جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے اور وہ خراب نہیں ہوگی، اور اس میں سے اس قسم کی جو ہے وہ سمیل نہیں آئے گی۔ روایت ترمذی ہو، ابو داود و نسائی ہو، اسے امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ 4400 حدیث۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، یعنی صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ کلاب ایک مقام کا نام، جیسا کہ میں نے کہا جہاں لڑائی ہوئی تھی تو ارفجا کی وہاں ناک کٹ گئی۔ اسی حدیث سے اہل علم نے غالباً استدلال کیا ہے کہ ناک کان وغیرہ سونے سے بنوانا، یعنی ضرورت کے مطابق، ضرورت کے وقت، مجبوری کی حالت میں، اور دانتوں کا چاندی کی تاروں سے باندھنا بھی جائز ہے۔ اور امام محمد وغیرہ جو ہیں انہوں نے تو سونے کی تاریں بھی دانتوں کے لیے استعمال کرنا جائز قرار دی ہیں، واللہ عالم۔ تو اگر کوئی ایسی چیز کٹ جائے، مثلا کوئی ناخن وغیرہ بھی یا اس قسم کی چیز، دانت وغیرہ، تو اس کے ساتھ ان دانتوں کو ضرورت کی حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے، زیادہ نہیں، اس میں مبالغہ نہ ہو۔ غیرہ مطلب باغن، غیرہ باغن کی بات ہے کہ زیادتی کرنے والا نہ ہو، ضرورت کی حد تک۔ آگے حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یحلق حبیبہ حلقۃ من نار، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے کسی پیارے کو کیا ڈالے، ان یحلق حبیبہ حلقۃ من نار، حلقہ یعنی انگوٹھی یا رنگ یا چھلا، ہاتھوں میں کی انگلیوں پہ پہننے والا، وہ پہنائے اپنے کسی پیارے کو ہلکا تن، کوئی چھلا یا انگوٹھی یا رنگ، من نار، جہنم کا، آگ کا، تو فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِّن ذَهَبٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو پہنائے سونے کی کوئی انگوٹھی یا سونے کا چھلا۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَن يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِّن نَارٍ، اور جو شخص یہ پسند کرتا ہے، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، ان یطوق حبیبہ، کہ وہ کسی اپنے محبوب یا پیارے کو کیا طوق پہنائے، ان یطوق حبیبہ طوقا من نار، آگ سے، تو فلیطوق طوقا من ذہب، تو اسے پھر چاہیے کہ وہ اس کو سونے کا کوئی طوق پہنا دے، ہار وغیرہ پہنا دے یا پٹا۔ ومن احب ان یصور حبیبہ سوارا من نار، اور جو شخص یہ چاہتا، پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے کسی پیارے کو، دوست کو پہنائے سوارن، کنگن، من نارن، آگ سے، فلیصور سوارا من ذہب، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو پہنائے سونے کا کوئی کنگن پہنا دے یا کڑا پہنا دے۔ ولیکن علیکم بالفضہ، اور لیکن تم پر لازم پکڑنا ہے سونے کے بجائے چاندی کو، تم چاندی کو پکڑو، یعنی چاندی کو استعمال میں لاؤ اس غرض کے لیے، فَلَعَبُوا بِهَا، اور اسی سے ہی زیور بناؤ اور اسی کو ہی استعمال میں لاؤ۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند جید ہے، یعنی تقریباً صحیح حدیث ہے، اسناد جید ہے، اور حدیث میں لفظ سوار ان کا مطلب ہے کڑا یا کنگن وغیرہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی، اور اس میں لگا نگینہ بھی چاندی کا تھا، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے، اور اسی طرح آپ کی تلوار کا دستہ بھی چاندی کا تھا۔ اور اس کے علاوہ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاندی کے زیور اور اس کے استعمال میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں تفصیل سے یہ بات ذکر کی ہے۔ یہ تین چیزیں چاندی کی تھیں، اس کے علاوہ آپ سے چاندی کا کوئی اور زیور وغیرہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، اور آدمی کو یہاں تک ہی رہنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ وَعَنْ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ، سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایو ممراتن، یہ اسماء بنت یزید بڑی معروف صحابیہ ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کی طرف سے نیابتاً آتی اور آپ کی خدمت میں آپ سے کچھ دینی مسائل اور استفسارات کرتی اور پھر ان کو جا کر بتایا کرتی تھی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایو ممراتن کے جون سی عورت بھی تقلدت قلادت من ذهب، ہار پہنے، کوئی بھی ہار سونے کا بنا ہوا، قلدت فی عنقها مثلها من النار یوم القیامہ، پہنایا جائے گا قلدت فی عنقها اس کی گردن میں مثلها اسی طرح کا ہار من النار آگ سے، یعنی آتش جہنم سے، یوم القیامت قیامت کے دن۔ استغفر اللہ، عورت کو وَأَيُّ امرأة جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْسًا، اور جون سی عورت بھی رکھے بنائے ڈالے اپنے کانوں میں، عورت اپنے کان میں ڈالے فی اذنها خرسا من ذهب، بالی جسے کانٹے ہم کہتے ہیں، بالی، من ذهب سونے سے، جعل اللہ فی اذنها مثلہ من النار یوم القیامہ، تو اللہ رکھے گا اس کے کان میں اسی طرح کئی جو ہے بالی وغیرہ، من النار آتش جہنم سے بنی ہوئی، قیامت کے دن، یوم القیامہ۔ رواہ ابو داود و نسائی، اسے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور حدیث کی سند جو ہے یہ ایک تو ضعیف ہے، صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، اس لیے کہ راوی محمود بن عمر، امام ذہبی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی جہالت کا تذکرہ کیا ہے، اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حدیث میں لفظ خرسن کا مطلب کانوں کی بالی ہے، لہذا یہ حدیث قابل حجت نہیں، اور اس حدیث کے مقابلے میں صحیح حدیث آگے آ رہی ہیں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہیں، جس میں عورتوں کے سونے کے زیورات کے استعمال کا جواز بالکل کھلے الفاظ میں ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کنگن تھے سونے کے، استعمال کیا کرتی تھی۔ تو حدیث ضعیف ہے۔ اگر ہم یہ اس کا فائدہ بطور فائدہ ذکر کر بھی دیں تو علماء نے اس کو اس بات پہ محمول کیا ہے، بتا رہے تھے کہ بعض علماء نے جو کہا ہے کہ اگر اس حدیث کے فوائد کو دیکھیں تو انہوں نے محمول یہ کیا ہے کہ حدیث میں یہ جو روکا گیا ہے عورتوں کو اور اس پر وعید ہے، تو اس صورت میں ہے کہ وہ عورتیں جو تکبر اور غرور یا غیر مردوں یا غیر محرم مردوں کو دکھانے کے لیے یہ زیورات پہنے، تو پھر یہ جو ہے اس کا مفہوم بھی ٹھیک ہوگا کہ عورتیں بھی اگر اس نیت سے اور ارادے سے اگر یہ سونے کے لیے اپنا زیورات پہنے گی تو ان کو یہ سزا ہوگی، تو انہوں نے اس کو تکبر اور غیر محرم مردوں کے لیے نمائش کے طور پر پہننے پر اس کو معمول کیا ہے۔ تو اس صورت میں وہ جو شبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ جائز ہے اور حلال ہے، حرام نہیں۔ عام نارمل حالات میں پردے کے اندر رہ کر یا اپنے محرم کے سامنے ان کے لیے بالکل جائز ہے پہننا، اور اسی پر ہی جمہور اہل علم اور اکثر علماء ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یا تو منسوخ ہے یہ معاملہ جو کہ پہلے گزر چکی ہے، اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے سونے کے کنگن بھی تھے۔ بہرحال کوئی اس میں مشکل یا کنفیوژن نہیں ہے۔ وان اخت لحذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی بہن سے یہ ہمشیرہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کے گروہ، اما لکن فی الفضہ ما تحلین بہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ کیوں نہیں تم اما لکن فی الفضہ، چاندی کی بابت تم کیوں نہیں اپنے زیورات تیار کرتی، ما تحلین بہ، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم
چاندی کی بابت چاندی سے اپنا زیور کیوں نہیں تیار کرتی؟ اما انہ لیس منکن امراتن، بے شک شان یہ ہے کہ لیس منکن امراتن، تم میں سے کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہونی چاہیے کہ تحلی ذہبن، کہ وہ سونے کے زیورات جو ہے وہ بنائے، تراشے اور پہنے، تو ظہیرہ، اور پھر اس کو ظاہر بھی کرے، اللہ عذبت بے، مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ عذاب دی جائے گی۔ رواہ ابو داود و نسائی، سے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں بھی عزیز طلبہ بظاہر الفاظ میں چاندی کی اجازت ہے عورت کو، اور سونے کے زیورات جو ہیں وہ تراشنے، یا اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ امام ابو داود اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کی ہے جو ہمارے پاس زیر مطالعہ ہے، لیکن یہ حدیث بھی اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک تو امراۃ ربی مجہولہ، اس میں ربی کی، اس سند کے اندر ربی کی جو عورت ہے بیوی وہ مجہولہ ہے، یعنی اس کا نام ذکر نہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہا کی بہن کا نام اصل میں فاطمہ رضی اللہ عنہما ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ اگر عورت یہ زیورات کبر و غرور کے لیے یا اجنبی مردوں کو دکھلاوے کے لیے پہنے تو وہ چاندی کے ہوں یا سونے کے، وہ سب حرام ہیں۔ بہرحال حدیث ضعیف ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صحیح حدیثیں جو ہیں جواز کی موجود ہیں۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے اس بارے میں۔ اس کی پہلی حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمنع آل الحلیۃ والحریر، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے زیورات پہننے والوں کو، اور ہاں جی زیورات اور اصل جو پیور جو ریشم ہے خالص اس کو پہننے سے منع فرمایا کرتے ہوئے، یقول، اور فرماتے، ان کنتم تحبون حلیۃ الجنہ وحریرہا، کہ اگر تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو جنت میں کا زیورات، جنت کے زیورات، وحریرہا، اور جنت کے ریشم کہ اللہ آپ کو پہنائے، فلا تلبسوها فی الدنیا، تو پھر تم اللہ کے حکم کی پاسداری میں ان چیزوں کو دنیا میں نہ پہنو۔ رواہ النسائی، سے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو بعض اہل تحقیق نے اس حدیث کو صحیح، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ امام نسائی کی روایت مختلف ہی ہے اپنے صحت، اپنے حکم کے اعتبار سے، لیکن اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ ضعف اتنا شدید نہیں ہے، اور حدیث کا مفہوم بھی واضح ہے بالکل۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث بھی سیدنا ابو موسیٰ عشری اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیثوں سے یہ منسوخ ہے، جس میں یہ واضح الفاظ ہیں کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ آگے آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 4405، وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی حاصل کی، بنوائی، فلابسہ، اور پھر آپ نے اس کو پہنا، قالا، پھر فرمایا، شاغلنی ھذا عنکم منذ الیوم، کہ آج کے دن تک جب سے میں نے اس کو پہنا ہے، اس نے مجھے، آپ لوگوں سے اس نے مجھے مصروف رکھا ہوا ہے، مشغول کر دیا ہے۔ الیہ نظرۃ، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، والیکم نظرۃ، کبھی تمہاری طرف دیکھتا ہوں، کبھی اس کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی تمہاری طرف میری نگاہ جاتی ہے، کبھی اس کی طرف جاتی ہے، تو یہ کھیل بنا ہوا ہے اور اس نے مجھے مشغول کر دیا ہے۔ یہ فرمایا ثم القاؤ، پھر اس کو پھینک دیا۔ رواہ النسائی، اس امام نسائی نے روایت کیا۔ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، اور یہ وہی سونے کی انگوٹھی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بالکل ابتدا میں بنوایا تھا، اور پھر آپ نے اس کو پھینک دیا، ورنہ چاندی کی انگوٹھی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک رہی، اور وہ جائز بھی ہے۔ آگے حدیث عزیز طلبہ 4406، ون مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے امام مالک سے،
اللہ اکبر۔ قال کہتے ہیں، رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، ام مالک رحمہ اللہ، قال اور رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ قال کہتے ہیں، انا اکرہ ان یلبس الغلمان شیئا من الذهب، کہ میں اس بات کو سخت ناپسند جانتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں غلمان، یہ بچے پہنائے جائیں شیئن کوئی چیز من الذهب سونے وغیرہ کی، ان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی سونے وغیرہ کی کوئی چیز پہنائی جائے، میں اس کو سخت ناپسند جانتا ہوں۔ لأنہ بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن التختم بالذهب، واضح الفاظ کے ساتھ سونے کی انگوٹھی جو مردوں کو پہننے سے روکا۔ فانا اکرہ للرجال الکبیر منہم والصغیر، تو اسی بنا پر میں ناپسند جانتا ہوں مردوں، بڑے مردوں کے لیے، عمر رسیدہ مرد ان میں سے ہوں یا چھوٹے ہوں، تو ان کو میں ان کے لیے اس سونے کی کوئی چیز جو ہے وہ ناپسند جانتا ہوں۔ رواہ فی الموطا، اسے امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ درس اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔